لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سکرین کے اس پار موجود خواتین و حضرات کو احتشام الحسن کا محبت بھرا سلام پہنچے. خواتین و حضرات، مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے پلیٹ فارم سے خصوصی حج نشریات حج سفر محبت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور جس نے ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق بخشی. درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی سیرت اطاعت و قربانی کی مکمل تصویر ہے. حج سفر محبت یہ ایسی ٹرانسمیشن ہے، یہ ایسی نشریات ہیں کہ جہاں ہم حج کے مبارک ایام، اس کی روحانیت، اس کے تاریخی پہلو اور ایمان افروز لمحات کو آپ کے دلوں تک پہنچانے کا ایک مقدس سفر طے کر رہے ہیں. خواتین و حضرات، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اسلام کے وہ بابرکت دن ہیں کہ جنہیں قرآن و سنت میں خاص مقام حاصل ہے. یہ وہ دن ہیں جن کی عظمت اللہ رب العزت قسم کھا کر بیان فرماتا ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. جمہور علماء کے مطابق یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. انہیں بابرکت فرمایا اور اللہ نے ان کی قسم کھا کر ان کی فضیلت کو بیان فرمایا. یہی وہ 10 دن ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن دنوں میں قربانی کی سنت قائم فرمائی. انہی دنوں میں حج کی عبادات ادا کی جاتی ہیں. عرفہ کا دن ایسا عظیم دن آتا ہے کہ جسے دنوں کا سردار فرمایا گیا. خواتین و حضرات، یہ 10 دن ہمیں بندگی، قربانی، توبہ، ذکر و فکر، ذکر و عبادت اور تقوی کی یاد دلاتے ہیں. یہ دن دلوں کو جگانے، آنکھوں کو نم کرنے اور روح کو پاک کرنے والے دن ہیں. تو آئیے اس عشرہ میں ہم خود کو رب کے قریب کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور محبت و اطاعت کے سفر کا آغاز کریں جو ہمیں حج کی روحانیت نصیب فرمائے گا، جو حج کی ہمیں روحانی بلندیاں نصیب فرمائے گا. خواتین و حضرات، ان 10 دنوں میں سے چند پروگرامز میں میرے ساتھ موجود ہوں گے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے جید اساتذہ کرام، جن سے ہم حاصل کریں گے ان دنوں کے انمول خزانے اور جن کی گفتگو سے آپ اور میں مستفید ہوں گے. تو ان 10 پروگرامز میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آج کے پروگرام کا عنوان ہے فضائل عشرہ ذی الحجہ. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں محترم المقام جناب ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب. آپ ترجمان ہیں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے. آپ لیکچرر ہیں الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ بحیرہ شریف میں. آپ خطیب ہیں مسجد امیر السالکین بحیرہ شریف کے. جناب عالی، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جناب والا، عشرہ ذی الحجہ، اس کی مقصدیت کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ہم نے یہ جو پروگرام سفر محبت اور سفر نور کے عنوان سے حج کے ان ایام کے لیے رکھا ہے، اور ہر سال ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایام حج میں جہاں حجاج کرام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور فریضہ حج ادا کر رہے ہیں، تو ہم بحیرہ شریف کے مرکزی پلیٹ فارم سے اپنی میڈیا ٹیم کے ذریعے حج کے دنوں میں مناسک حج، مقاصد حج، فضائل و کمالات حج اور پھر ان دنوں کی مخصوص جو عبادات ہیں ان پر ایک پیغام پہنچائیں تاکہ ان دنوں کی اہمیت اجاگر ہو سکے. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی اور فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی قسم. تو اب اس پہ اکثر مفسرین کرام نے یہی لکھا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذو الحج کی وہ 10 راتیں ہیں جو یکم ذی الحج سے شروع ہو کر 10 ذی الحج تک جاتی. تو ایک تو یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے افضل ایام سال کے
بہترین ایام قرار دیا۔ سبحان پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مقصد یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ، کہ کوئی اور سال کے دن ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ رب العزت کو نیک عمل ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ سبحان ان 10 دنوں کے عمل کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، نوافل ہوں، استغفار ہو، کثرت درود و سلام ہو، اللہ رب العزت کا ذکر ہو، استغفار ہو۔ تو جتنے بھی اعمال ان 10 دنوں کے ہیں ان کو افضل ترین ایام کہا گیا۔ لہٰذا ہم یہ ہوقہ دیتے ہیں اور اس پیغام کے ذریعے دعوت عام کرتے ہیں تاکہ تذکیر النفوس، یعنی ہم اپنے آپ کو بھی یاد کروائیں اور سننے والوں کو بھی یاد کروائیں کہ ہم ان 10 دنوں میں داخل ہو رہے ہیں جو افضل ترین 10 دن ہیں۔ تو آئیے ہم ذکر و فکر میں اور اپنے وقت کو مفید بنانے میں مشغول ہوں تاکہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں جو ان 10 دنوں کی اہمیت اور ان کی فضیلت کو جانتے ہوئے پورے شعوری طور سے ان کو یوں گزارتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ جناب عالی، ان 10 دنوں میں بھی عبادات کا ہمیں ایک مجموعہ عطا فرمایا گیا ہے، جس طرح رمضان شریف میں بھی ہمیں جو ہے 3 عشرے عطا فرمائے گئے، یہاں ہمیں ایک عشرہ جو ہے وہ بڑی فضیلت والا مرتبے والا عطا فرمایا گیا جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ تو اس میں عبادات کے حوالے سے کیا رہنمائی اسلام نے ہماری فرمائی؟ جی بالکل، اس میں باقی تو مخصوص عبادات جو ہیں وہ اکثر تو حجاج کرام کے لیے ہیں جی، کہ جو وہاں جاتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا کرتا ہے کہ وہ فریضہ حج ادا کریں۔ بالکل، اور فریضہ حج وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج زندگی میں ایک دفعہ بندہ مومن پر فرض ہے جبکہ وہ استطاعت رکھتا ہے، اس کے پاس زیادہ راہ ہے۔ تو جو خوش نصیب تو وہاں پہنچ گئے ان کے لیے تو الگ مناسک ہیں کہ کہاں انہیں آرام باندھنا ہے، کہاں سعی کرنی ہے، کہاں منا اور مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، وقوف عرفات کرنا ہے، رمی الجمرات کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، حلق کرنا ہے، قصر کرنا ہے، اور طواف زیارت اور طواف وداع کرنا ہے۔ یہ تو ان کے اعمال ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے گھر میں موجود لوگوں کو بھی محروم نہیں رکھا، بلکہ ان کے لیے جو خصوصی چند ان 10 دنوں میں عبادات رکھی ہیں ان میں ایک عبادت کثرت ذکر اور استغفار ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کہ تم جیسے حجاج کرام وہاں ذکر کر رہے ہیں تم بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اس میں کثرت سے استغفار کا حکم ہے۔ تو ایک کثرت ذکر اور دوسرا کثرت استغفار، چاہے آپ کلمہ طیبہ کی کثرت کر لیں، آپ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کر لیں، لبیک اللہم لبیک کا جو ایک ہے وہ اس کی کثرت کر لیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا ایک تصور، یہ ایک عبادت ہو۔ دوسری عبادت جو ان 10 دنوں میں خاص ہے وہ 9 ذی الحج کا روزہ ہے، جسے سیام یوم العرفہ کا نام دیا گیا۔ وہ یوم عرفہ ہے، وہ 9 ذی الحج ہے، اور اس روزے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی کہ سیام العشراتی سیام عرفہ یکفر السنتین او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے یہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ السنہ التی قبلہا والسنہ التی بعدہا، جو سال اس 9 ذی الحج کے دن کے پہلے والا ہے اس کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں، اور جو آنے والا پورا سال ہے اس کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ 2 سالوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے جب میں جامعہ الازہر مصر میں پڑھتا تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ 9 ذی الحج کو عرب جو دنیا ہے وہ روزے کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے رمضان آ گیا۔ کیا آپ باہر نکلتے ہیں، دکانیں بالکل جو ہے وہ کھانے پینے والی دکانیں بند ہیں، سارے لوگ روزے سے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ ہم رمضان میں آ گئے۔ اتنا اہتمام عرب کے ہاں پایا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستانی معاشرے میں اس روزے کی اہمیت کو یوں محسوس نہیں کیا گیا جیسے کیا جانا چاہیے، تو ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ آئیے 9 ذی الحج کا یہ جو روزہ ہے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 9 ذی الحج جس دن
سعودی عرب میں ہوتی ہے اس دن وقوف عرفات ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں اکثر اس دن 8 ذی الحجہ ہوتی ہے چاند کے تغیر کی وجہ سے۔ تو اب ہم اگر 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا چاہیں گے جی تو جس دن وہاں 9 ذی الحجہ ہوگا وہاں جو ہے وہ کیا ہوگا 8 ذی الحجہ ہوگا، یہاں 8 ہوگا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی علاقے میں 9 ذی الحجہ سعودیہ میں اور وہاں 10 ہو، اس طرح کی صورت تو خیر کم ہی ہوتی ہے لیکن پہلی زیادہ ہے۔ تو پھر کون سے دن کا روزہ رکھنا چاہیے؟ تو ہم اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے مطلع کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہوگا۔ جس دن ہمارے ہاں 9 ذی الحجہ ہے اس دن ہمارا وہ روزہ مسنون ہے، لیکن بعض فقہاء نے یہ کہا کہ تیمناً اور برکت حاصل کرنے کے لیے اور حجاج کرام کے ساتھ موافقت کے لیے اگر ہو سکے تو آپ کے پاس 8 ذی الحجہ ہے اور وہاں 9 ہے تو آپ اس دن بھی روزہ رکھیں جس دن وہاں 8 کو بھی رکھیں اور 9 کو بھی رکھ لیں۔ ٹھیک، آپ دونوں دن کا روزہ رکھ لیں تاکہ حجاج کرام سے موافقت بھی ہو جائے اور اس حدیث پہ مکمل عمل بھی ہو جائے، تو یہ اور زیادہ برکت کی بات ہے۔ تو یہ بھی ایک روزہ ان دنوں کے اندر ایک عمل ہے۔ پھر ایک اور چیز جو ان 10 دنوں کا مبارک عمل ہے اس کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ تکبیرات تشریق ہیں۔ اور تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کر کے تو یہ آگے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک جاری رہتی ہیں، اور ان تکبیرات تشریق کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں جس علاقے میں بھی ہیں جب آپ فرض نماز ادا کریں تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ 3 دفعہ یہ پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ بھی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، گویا آپ جہاں بھی ہیں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم حجاج کرام کے ساتھ ان کی عبادت میں حاضری میں ان کی ان کیفیات میں آپ شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ان 10 دنوں کا ایک مبارک عمل ہے۔ پھر اسی طرح احتشام صاحب ایک اور عمل جو ان 10 دنوں میں بہت خاص ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ جو ہی یکم ذی الحجہ شروع ہو تو خاص طور پہ جو صاحب نصاب ہے اس کو یہ کہا گیا کہ جس طرح حاجی کے لیے ناخن کاٹنا، بال تراشنا اور یہ چیزیں اب جائز نہیں رہی کیونکہ وہ حج کر رہا ہے، تو حج کے بعد اور قربانی کے بعد وہ حلق کروائے گا، پہلے ناخن بھی نہیں تراشے گا، اپنے بال نہیں کاٹے گا، بالوں کو نہیں اکھیڑے گا۔ اسی طرح اگرچہ آپ حج پہ نہیں گئے لیکن آپ جہاں بھی ہیں آپ حاجی کی اس کیفیت میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں تو کیا ہوگا، آپ کو گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، آپ کو گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ وہ ثواب عطا فرمائے گا جو حجاج کرام کو مل رہا ہے۔ تو اس لیے جو آدمی صاحب نصاب ہے اور اس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بال پہلے تراش لے، اور جو ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے اس سے لے کے 10 ذی الحجہ تک یعنی عید کی نماز پڑھنے تک وہ بال نہ تراشے، وہ ناخن نہ کاٹے، اور پھر اس کے بعد جب قربانی اپنی وہ کر چکے تو پھر وہ بال کاٹے، پھر وہ ناخن تراشے۔ تو اس میں بھی بہت زیادہ فضیلت ان 10 دنوں میں ذکر۔ جناب والا آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ بال نہیں کٹوانے یعنی جب تک قربانی نہ کر لی جائے، اسی طرح جو ہے ناخن نہیں کٹوانے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ناخن کی حکمت تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس لیے کیونکہ قربانی میں بندہ جب حصہ لیتا ہے تو کھال اتارنے کے لیے جو ہے ناخنوں کی ضرورت پیش آتی ہے، تو بال نہ کٹوانے میں کیا حکمت ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو ناخن تراشنے سے منع کیا جا رہا ہے یہ کوئی اس وجہ سے ہے کہ بال جو ہے وہ قربانی کی کھال آسانی سے اتر آئے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے وہ ویسے بھی قصائی اپنا کام خوب جانتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی خود کرنا یہ مسنون عمل ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ لیکن میں تو یہ اس حوالے سے کہوں گا کہ جب شارع علیہ السلام حکم عطا فرمائیں تو جو مکلف ہے اسے حکم کو بجا لانا چاہیے اور اس کی حکمتوں کا تعین خود نہیں کرنا چاہیے، وہاں سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ تو آپ سر تسلیم خم کر دیں، اللہ تعالیٰ حکمتوں کی سمجھ خود بخود بعد میں عطا فرمائے گا، اور حکمتیں ایک سے زائد ہو سکتی ہیں۔ یہ کوئی ایک حکمت کو متعین کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی درست اپروچ نہیں ہے، لہٰذا حکمتیں خود بخود نصیب ہوں گی ہمیں۔ شارع اچھا میں اس میں ایک حکمت یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اسلام وحدت اور یگانگت کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ماننے والوں میں کیفیات کی وحدت بھی پیدا ہو جائے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ حجاج کرام نہیں کاٹ رہے ناخن، ان کے لیے بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، تو اب آپ جب ان کی کیفیات کے ساتھ شریک ہوتے ہیں
تو اس میں گویا پورے عالم اسلام کو ایک وحدت فکر نصیب ہوتی ہے، اور اس وحدت فکر کا اسلام جو ہے وہ دائی۔ آپ نے بڑی اچھی حکمت بیان فرمائی جناب والا۔ آخری سوال یہ ہے کہ قربانی کے متعلق بھی آپ نے ارشاد فرمایا، اسی طرح حج کے متعلق بھی، دیگر کیا مسنون عبادات عام مسلمان کو کرنی چاہیے؟ کیونکہ حج تو یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے والدین کی زیارت کر لیں، تو وہ بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، تو اس حوالے سے دیگر عبادات کیا ذکر؟ دیگر عبادات میں ایک چیز یہ شامل ہے کہ جب حاجی سے یہ کہا گیا کہ جو حج کرے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو یہ جو 3 چیزوں سے منع کیا گیا، جو حاجی ہے اس کی اخلاقی تربیت مقصود ہے، وہ وہاں جا رہا ہے تو صرف اس سے 2 چادریں پہنا کے چکر لگوانا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ایک تو اسے پتہ چلے کہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، بلکہ سب ایک جیسے ہیں اور ایک ہی رنگ میں لگے ہوئے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ دوسرا اس کو یہ محسوس ہو کہ یہاں میں اخلاقی تربیت کے لیے آیا ہوں۔ کوئی آدمی جو بہت بڑے پروٹوکول میں رہتا ہے اور ہر وقت اس کے ارد گرد خدام ہوتے ہیں، جب وہ بھی حج کے اندر پہنچتا ہے، اب کوئی خادم نہیں ہے، کوئی اس کا خدمت، وہ بھی باقی سب کے ساتھ 2 چادروں کے اندر ملبوس ہو کے تمام مناسک حج ادا کر رہا ہے، تو وہاں اس نے اپنی ذات پہ قابو رکھنا ہے، کسی کو دھکا نہ دے، کسی کو ابیوز نہ کرے، گالی گلوچ سے بچا رہے اور مشقت برداشت کرے خندہ پیشانی کے ساتھ۔ تو یہ اس کی ایک ایسی اخلاقی تربیت ہے کہ جس طرح تو حج کے دنوں میں یہاں سب کے ساتھ خندہ پیشانی کر رہا ہے، اور اگر تو کسی کو دھکا دے گا، اگر تو کسی کو گالی دے گا، اگر تو کسی سے جھگڑا کرے گا تو تیرے حج کا ثواب ضائع ہوگا۔ تو نے یہاں ضبط نفس سے کام لینا ہے، اور ضبط نفس سے مراد یہ اپنے غصے پہ قابو رکھنا ہے، تو نے اگریسو نہیں ہونا۔ تو یہ جو تیری حج کے دوران پریکٹس کروائی گئی ہے، اسے عملی زندگی پہ بھی آ کے فوکس کرنا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے حج کے دنوں میں تم نے ضبط نفس سے کام لیا، ویسے عام دنوں میں بھی ضبط نفس سے کام لو، غصہ نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرو، بے صبری نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ حج کے ذریعے ہمارے اندر یہ کیفیات بھی پیدا فرماتا ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ جو قربانی ہے، قربانی ایثار کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور ایثار یہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دے اور صبر کرتے ہوئے دوسروں کو عطا کرے اور خود جو ہے وہ قربانی پیش کرے۔ تو یہ جب ہم قربانی دیتے ہیں تو اس لیے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ قربانی پسند ہے کہ پہلے آپ جانور کو لیں اور پھر اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کو پالیں، اس کو چارہ کھلائیں۔ جب وہ آپ سے مانوس ہو جائے اور آپ کی اس سے ایک اٹریکشن، ایک محبت پیدا ہو جائے، پھر جب آپ خود اس کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو گویا آپ نے اپنی پیاری چیز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو یہی وہ قربانی کا جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تم سے گوشت نہیں چاہیے، تم سے اللہ تعالیٰ کو اس کی جلد اور چمڑا نہیں چاہیے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہیں یہ کیفیات نصیب ہو جائیں۔ تو یہ قربانی کس پہ واجب ہے، اس پہ انشاءاللہ ہمارے آنے والے دنوں میں آپ تفصیلی مسائل کے وہ پروگرام ہمارے مفتیان کرام سے سنیں گے، لیکن یہاں میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کی فضیلت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات فرمایا کہ اپنے جو قربانیاں ہیں، سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، حضور نے فرمایا اپنی قربانیوں کو خوب موٹا تازہ کرو، کھلاؤ پلاؤ۔ کیوں؟ فرمایا پل صراط پر یہ تمہاری سواریاں ہوں گی، جب پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا اور چلنا بڑا مشکل ہوگا تو یہ تمہاری سواریاں بنیں گی، یعنی پل صراط میں تمہارے لیے آسانی کا باعث ہوں گی۔ آج بہت سارے لوگ جو انٹلیکچوئل بنتے ہیں وہ ہمیں بڑا بھاشن دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ چھوڑو یہ فضول خرچی ہے، اتنے جانوروں کا خون بہانا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے، تم اتنے ہی کسی عورت کو جہیز بچی کو دے دو، تم اتنی چیریٹی کا کام کر دو۔ جانوروں پہ ترس بڑا آتا ہے جی، آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ اس پر چھری پھیرتے ہیں، اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ طرح طرح کی چیزیں جو ہیں سمپیتھی اور ہمدردیاں شو کرتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ رب العزت جب کسی چیز کا حکم عطا فرماتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں پنہاں ہوتی ہیں۔ اب وہ بندہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یار قربانی میں فضول خرچی ہے،
اس نے اپنے ہاتھ پہ جو گھڑی باندھی ہوئی ہے ممکن ہے وہ 6 لاکھ کی ہو، جی اس کے ہاتھ میں جو آئی فون ہے ممکن ہے وہ بالکل لیٹسٹ ماڈل ہو، وہ اسے فضول خرچی محسوس نہیں ہو رہا، لیکن قربانی جو سنت خلیل اللہ بھی ہے اور سنت حبیب اللہ بھی ہے، اور سرکار دو عالم نے ساری زندگی قربانی فرمائی، بلکہ حضور ایک نہیں 2 قربانیاں دیتے، ایک قربانی اپنی جانب سے اور ایک قربانی اپنی امت کے فقراء کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے، تو یہ حضور کی سنت موقدہ ہے۔ اور ہر اس شخص پہ، بلکہ فقہاء نے یہاں تک کہا کہ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ تو 7 تولے سونا، 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی، یا اس جتنا مال اگر آپ کے پاس ہو اور اس پہ حولان حول بھی ہو جائے، حولان حول سے کیا مراد ہے 1 سال گزر جائے، پھر آپ جو ہے قربان وہ زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن یہاں حولان حول کی شرط نہ رکھی، اگر عید کے دنوں میں آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ صاحب نصاب ہیں، اور اکثر فقہاء نے کہا کہ یہاں سونے کے نصاب کا بھی آپ نہ کریں شمار، بلکہ چاندی کو نصاب بنا لیں، کیونکہ وہ کم نصاب بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس چاندی 52 تولے چاندی جتنے پیسے بنتے ہیں تو پھر وہ ان پہ حولان حول بھی شرط نہیں، عید کے دنوں میں اگر وہ پیسے آپ کے پاس موجود ہیں، آپ مقروض نہیں ہیں، قرضے سے آپ بچے ہوئے ہیں، پھر آپ کے اوپر قربانی لازم ہے، واجب ہے کہ آپ قربانی کریں، اور قربانی کے مناسک کو بحسن و خوبی ادا کریں، اس کا گوشت تقسیم کریں، اور اس جو فریضہ ہے اس کے اندر بھی آپ شریک ہوں، اور حضرت خلیل اللہ کی قربانی کی یاد میں شریک ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کیا کرم فرماتا ہے، قربانی کرنے والے کی مالی تنگدستی کو دور کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کو بہت سی مشکلات سے بچا لیا جاتا ہے، اس کے جسم کی بیماریاں جو ہیں ان سے اسے دور کر دیا جاتا ہے، اور ایک قربانی میں اللہ رب العزت نے کتنے منافع جو ہیں وہ پوشیدہ رکھے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس طرح اس کی نوازشات فرماتا ہے۔ تو یہ وہ 10 دنوں کا ایک پورا پیکج ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے بسر کریں گے تو اس کی بہت سے منافع ہمیں حاصل ہوں۔ بالکل خواتین و حضرات، آج کے پروگرام میں ہم نے فضائل عشر ذی الحجہ کو جاننے کی کوشش کی۔ الحمدللہ بھیرا شریف کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر حج سفر محبت کے نام سے ہم یہ پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنی عوام کو بتا سکیں، اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ قربانی نام ہی سر تسلیم خم کرنے کا ہے، قربانی نام ہی ایثار اور جذبے کا ہے، تو قربانی کرتے ہوئے بھی اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو دریغ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔